أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى أيضا في القرآن الحكيم بأي ذنب قتلت وقال الله تبارك وتعالى أيضا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ سب سے پہلے کوئٹہ کے اس دلخراش واقعے پر خانوادہ شہداء کو اور وہاں کے ہزارہ کمیونٹی کو پارچنار گروپ ایجنسی کی مومنین کی طرف سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، اور اللہ سے بحق ولی اسد علیہ السلام یہی دعا ہے کہ آپ لوگوں کو دلی سکون عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ واقعاً ایک دل خراش واقعہ ہے اور دل کو دکھ دینے والا ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایک بار پھر انہوں نے دوبارہ تاریخی کربلا دہرایا اور تشیع کو انہوں نے ایک جرم قرار دیا۔ ہاں، یہ جرم ہمیں قبول ہے اور ہم نے تشیع کا جو رنگین تاریخ ہے خون ہی سے لکھا ہے، لیکن میں اس نگاہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے، عسکری قیادت سے، سول سیاسی قیادت سے اور مذہبی جماعتوں سے کہ خدا را ذرا جاگ جاؤ۔ ایک تو آپ لوگوں نے ریاست مدینہ کا جو شور مچا رکھا ہے، کیا ریاست مدینہ کا یہی طرز ہوتا ہے کہ جہاں پر وحشیانہ طور پر، ظالمانہ طور پر ان کے ہاتھوں کو باندھا جائے اور پھر ایسے جوانوں کا، ایسے لوگوں کا جو ملک کے لیے کام کر رہے تھے، تعمیری کردار ادا کر رہے تھے، اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے تھے، ان کو پس پوش ان کے ہاتھوں کو باندھا جائے اور ان کو وحشیانہ طور پر، ظالمانہ طور پر کہ لفظوں میں سکت نہیں ہے، اس انداز میں ان کو ذبح کیا جائے، قتل کیا جائے۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ریاست مدینہ کا شور مچا کے، ریاست مدینہ وہ ہے کہ مصطفیٰ کوسوں دور روم اور چائنا اور دیگر ملکوں میں اگر کوئی کافر بھی ظالمانہ طور پر، وحشیانہ طور پر قتل کیا جاتا تھا تو نبی اس کو آرام نہیں مل سکتا تھا۔ نبی ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا شخصیت، لیکن آپ جو ریاست مدینہ کا جو آواز اٹھا رہے، آج اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ مہمان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے۔ یاد رکھیں، ہم اس ملک کے مہمان نہیں، اس ملک کے رکھوانے والے، اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے ملک بنایا تھا اور ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ ہم نے کشمیر کے لیے آواز اٹھایا، ہم نے ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھایا، ہم نے فلسطین کے سنی مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھایا تھا اور ابھی تک اس پر تادم زیست قائم اور دائم رہیں گے۔ لیکن آپ لوگوں سے جو شکوہ اور گلہ ہے، تاریخ آپ لوگوں کو برے الفاظ سے یاد رکھے گا کہ ابھی آپ لوگ اسی سوچ اور فکر میں ہے کہ میم اور زال اور میم اور تے کو ملا کر صرف مذمت کے الفاظوں پر اکتفا کر کے اور اسی پر آپ ڈیفینڈ کر کے اور وہاں سے آپ چلے جائیں۔ نہیں، آج اب آپ لوگ اگر ریاست مدینہ کو قائم رکھنے والے ہیں تو ریاست مدینہ کا بنیاد رکھنے کے بعد اس کو باقی رکھنے والا مولا امیر المومنین نے جب اس کو پتہ چلا کہ ایک یہودی عورت کے پاؤں سے کسی نے خلخال اور پازیب نکالا ہے تو مولا امیر المومنین کتنی شدت سے اور کتنے غصے کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں مرنا چاہیے اور ایک مسلمان کو مرنا چاہیے کہ وہ یہ دل خراش واقعہ سنے۔ وہاں ایک خلخال نکالنے پر امیر المومنین اس قدر شدت کے ساتھ رد عمل ظاہر کر رہے ہیں، لیکن آج خاموشی پر خاموشی، ہزارہ کمیونٹی میں کتنے لوگوں کو مارا گیا اور وہ بھی ظلم کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ، شدت کے ساتھ۔ یہاں پر میں ملک کے نام اور علماء کرام، خصوصاً جمہوریت کے لیے چیخ و آواز اٹھانے والے مولانا فضل الرحمان سے بھی یہی میرا التجا ہے کہ آپ جمہوریت کی خاطر تو آواز اٹھا سکتے ہیں، آؤ کوئٹہ میں آ جاؤ، ان مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے اپنی آواز اٹھاؤ۔ آج مختلف سیاسی تنظیموں کو آپ نے اکٹھا کیا ہے، آؤ اس ظلم کے خلاف بھی کچھ اپنی مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کرو۔ میں سربراہ جماعت اسلامی جناب سراج الحق سے بھی یہی ادعا ہے کہ صرف الفاظوں پر ڈیفینڈ کرتے ہوئے وحدت بین المسلمین نہیں ہو سکتا ہے،
پریکٹیکل आपने वहदत बैन मुस्लिमीन को सामने लाकर इन जालिमों के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ। मौलाना शेरानी से भी हमारा यही इल्तिजा है और साथ साथ अपने शिया उलमा से भी यही इल्तिजा है कि खुदारे इख्तिलाफात को बलाए तक रखकर सिर्फ क्वेटा तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को धरने की लपेट में लाया जाए और जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको ये समझाना चाहिए कि बिरूने फंड्स और बिरूने ऐड पर फलने वालों, याद रखो हम इस मुल्क के रहने वाले, यह हमने रहना है और यह हमने पहलना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।